زہرا کی طرح صاحب توقیر ہے زینب بڑے سوڑے انداز میں سید ذکر پر سن لیو میری دعا ہے محمد بڑی عبادت قبول سچیاں دا دربار میں اعلان کر کے کہ بابی اسلام کی ہر خواب کی تعبیر ہے زینب زہرا کی طرح صاحب توقیر ہے زینب کیوں آنکھیں آؤ وضاحت کرتے ہیں توحید کی دنیا میں یہ پہچان بنی ہے بڑی توحید کی دنیا میں یہ پہچان بنی ہے شبیر ہے گر جسم کو یہ جان بنی ہے ایمان کا دنیا میں یہ ایمان بنی ہے شودا کے لیے سورہ رحمان بنی ہے دنیا میں عبادت کی یہ نگران بنی ہے سجاد محمد ہے یہ عمران بنی ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی ایک سلوات پڑھ لو پاک سے دربار یزید صالح بستلام شریفہ دی پیشی ابن غیرت بڑیاں فقریاں گلاں کی تھی ان خیال کرنے میرے پاس سے بڑی فقریاں گلاں کرتے آتے آج کوئی ہو گیا میں انہوں نے کھاواں کہ انہوں تقدیر کتھے پھیلائی اس لفظ تقدیر کے فاتح شام سین فرمے سان تقدیر دے تانے نہ ادھے کیوں بی بی کے فرمانا تنسا آدم کی جو تقدیر ہے وہ ہم نے لکھی ہے بڑی مہربانی آدم کی جو تقدیر ہے وہ ہم نے لکھی ہے دنیا میں نبوت بھی میرے در پہ رکی ہے ہم سے تو تقدیر کی تقدیر بنی ہے یہ رسم شجاعت کی میرے گھر سے چلی ہے مت تو میرے سامنے مزدور کھڑی ہے عباس ہوں میں اور میرا باپ علی ہے ایک سوال کرنے والے چلو حکم دی تعمیر قبلہ صاحب تشریف رہے ہیں ایک دو سترہ اور ایک صلوات صاحب کٹ کے خنجر سے بھی اب تک جو گلا باقی ہے کٹ کے خنجر سے بھی اب تک جو گلا باقی ہے کٹ کے خنجر سے بھی اب تک جو گلا باقی ہے کٹ کے خنجر سے بھی اب تک جو گلا باقی ہے کٹ کے خنجر سے بھی اب تک جو گلا باقی ہے قدردان سامنے تشریف فرما میں بار بار گزارش کی ہے پڑھے لکھے سامنے کوئی ایسی گل واقعہ نہیں جو کچھ نہیں جانتے تو ہمیں یاد نہیں
بس ایک ترجمانی کرنے واسطے میں بار بار جو کیا کٹ کے خنجر سے بھی آپ کا گلا باقی ہے لفظ ہے الہ سارے جان دو اور میرے واجب میں احترام تشریف انہوں کی موجودگی فرد ثانی سے لفظ الہ استعمال ہوئے گا ان فرد ثانی سننا ہے میں دعا کیا کٹ کے خنجر سے بھی آپ کا باقی ہے دسنا کے جانتا ہوں کٹ کے خنجر سے بھی آپ تک جو گلا باقی ہے کٹ کے خنجر سے بھی آپ تک جو گلا باقی ہے کٹ کے خنجر سے بھی آپ تک جو گلا باقی ہے اس کے سجدے کی بدولت یہ الہ باقی ہے بہت مہربانی ایک سلوات پڑھ بنا خیال میرے پاس سے ہوئے لا کا معنی کیا ہے انکار نہیں ہوں شیر سنیں آج بیعت کا اگر نام نہیں لیتا کوئی آج بیعت کا اگر نام نہیں لیتا کوئی آج بیعت کا اگر نام نہیں لیتا کوئی اس کا مطلب ہے کہ شبیر کی لاباقی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت مہربانی ایک سطر ہو کوئی قولی تشریح نہیں ذہن لے جاؤ گھر بنائے شب عاشور ان شیر سننے افکار میں کتنے سورج ادھر دشت ملا بجھتے رہے کتنے سورج ادھر دشت ملا بجھتے رہے کتنے سورج ادھر دشت ملا بجھتے رہے اب شبیر کے خیمے کا دیا باقی ہے بڑے ادب میں ایک بند پڑھنا اکی جانے کہ حسین جانے یہ باب محمد کی بات 75 دن یا 90 دن زندہ رہی رو رو کے اپنے بابا تیری نبوت کی قسم ہے اجے تیری قبر دی مٹی کا رنگ تبدیل نہیں تھیا لوگ کروا دیتے آگ لے کے بھلا مجھے آئے کی تھی میں پیادا کل مال خدیجہ ہے وہ بگرارا زید کی شرف اسلام تے گیا سرمایہ کل ابو طالب دا سے دین تے لگدا سرمایہ کل ابو طالب دا سے دین تے لگدا ہاتھوں نہیں جناب خدیجہ کبریٰ دا آپ ہی دے گئے نبی قریب آئے
آواز قدر خدیجہ تو میری بڑی خدمت کی تھی میں تیرا مومن دنیا تو پہ ٹوٹتی ہے کچھ مانگو بی بی دے ہاتھ جڑ گئے بی بی کیا دیتا ہے جے سردار دی کمی زندگی گزاری ہے میں کسے شاید لوڑ نہیں سرکار پر نظر نہیں خدیجہ میں نبیوں کے حکم پہ دینا کچھ نہ کچھ ضرور مانگ جلوہ کہنا کچھ نہ کچھ ضرور مانگ بی بی کرتی ہے رو کیا دیے مانگتی جو کچھ میں نے دعا میری تھی نہ روئے مرحبا یہ حق پر میں سیدہ مکان دے میرے دعا میری تھی نہ روئے پاک سے نرالی ہوا نبی رونا شروع کی تھے بی بی ابھی یہ سمجھ گئی میرے دعا میری تھی رونا زمانے دے نبیوں موجز نمو ایک باری منظر کا بکھاؤ کیجے روس سرکار میں دن خدیجہ میری دعا منا دے درمے ہونے ہوں جو بی بی جٹھائیں تڑپ گئی اکر مار کیا دیا حسن میں نہیں دیکھنا چاہوں سرکار مجھے خدیجہ کی نظر آئی بی بی دے وائیں بلند میں بی بی آجے طالب مماری اتے کوئی اور بیٹھا ہے منظر مثال کچاری بڑ سائل حق پہ مگ دیئے وی تحت نشین کاری بی بی آجے پائے حسنے اصحاب تنے کٹھے ہر فرمان مشاری پئی سند دے پرزے چھوڑ دیئے میری تارا دردہ نبی اچھے گئے نیچے بیوے پیارے دوسروں چپیوں پہ ہوں سیدہ خدیجہ صرف نیوں کچھ میں کہ برداشت نہیں کی تھا سین کر پیئے بیوے ہے میرا سردار میں کہا اس کو بڑھے کوئی ظلم ہو سکے نبی من میں نہا خدیجہ کیڑا ظلم کائنات رسول دے وائے بلند ہے سید آجا نئی دربار شرابیدہ تے موجود چوگے سپاہ نہیں تے اتنی کوئی بھیڑ نہیں نبی تیری تھی کوئی باج رضا سید آجا تیری تھی ویسے پھر مرکے نہ ٹھکرنا آرہ یہ تھے سرکر توصیف حیدر سیدی صاحب ان کی صحت و سلامتی اور تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے آواز بلند صلوات میں مطلبی سن جناب علامہ شیخ سخاوت علی قبی صاحب سے کہوائیں اور ذکر فضائل مسائل میں بیٹھا جناب علامہ شیخ سخاوت علی قبی سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مشہودی محمد و آل محمد بلندر صلوات مومنین سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے آگے تشریف ہے آگے کافی جگہ ہے تاکہ مجلس کا ایک ماحول بن سکے تھوڑا سا آگے آگے تشریف ہے بگڑی خدا کے دین کی ایک پل میں جوڑ دی ارے بگڑی خدا کے دین کی ایک پل میں جوڑ دی حسین تو نے کفر کی زنجیر توڑ دی سمجھا یزید بدبخت کیا حسین مر گیا حسین تو نے موت کی گردن مروڑ دی برائے خوشنودی سید الشہداء علیہ السلام بلند تر سلام
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الدوام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأجمدين الأمجدين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحبيب وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اب تمام حاضرین سے گزارش ہے مرحوم سید فطرت علی نقوی ابن سید ہاشم نقوی، مرحوم سید محمد غالب نقوی ابن سید فطرت علی نقوی، مرحومہ سیدہ ارجمن بانو بنت نواز الحسن نقوی، آپ حاضرین کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے شہداء ملت وہ جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں انہیں شامل کرتے ہوئے ان سب مرحومین کی بلندی درجات اور اِصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت. بسم اللہ الرحمن الحمدللہ الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات واجعلهم بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے علماء کرام، مراج نظام، مزاداران حضرت سیدہ، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، آپ کی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بحق سیدہ بلند الصلوات. واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی دوسری مجلس ہے سیروزہ مجالس. میں نے سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 42 تلاوت کی ہے. سلسلہ گفتگو موضوع سخن ایام فاطمیہ ہے. میں نے ایک ایسی ہستی کا تذکرہ قرآن مجید کی نظر سے آپ کی خدمت الہیہ میں کل اس آیت کا پہلا حصہ تلاوت کیا.
اس ہستی کو اللہ نے چنا ہے، برگزیدہ فرمایا ہے، اور ان کی عظمتوں کو قرآن مجید کی مختلف آیات میں بیان فرمایا ہے۔ چونکہ ائمہ سے جو روایات ہیں اس میں ائمہ نے حضرت سیدہ کے مقام و مرتبے کو حضرت مریم سے افضل، برتر اور بہتر قرار دیا ہے، اس لیے حضرت مریم کے مقامات از نظر قرآن ذکر کر رہا ہوں۔ ارشاد پروردگار عالمین کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب ملائکہ نے یہ کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، تحقیق اللہ نے آپ کو چن لیا۔ یہ لفظ اصطفاء پروردگار عالمین کا حضرت مریم کے لیے ذکر کرنا، کہ حضرت مریم کے مقام و مرتبے اور انفرادیت کو اور ان کے امتیاز کو جو اس وقت کی خواتین پہ وہ رکھتی تھی اسے بیان کیا جا رہا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ کے، اللہ نے آپ کو چنا، وطہرہ کے، اور آپ کو پاک رکھا، واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، پھر استفاء کہا اور آپ کو عالمین کی عورتوں پر استفاء، چنا، برتری عطا کی۔ اس آیہ مجیدہ میں 3 حضرت مریم کے مقام بیان ہوئے ہیں۔ پہلا استفاء، پھر طہارت اور عصمت کا ذکر ہے، پھر ان کی سیادت اور برتری کا ذکر ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا حضرت مریم کا فرشتوں ملائکہ سے ہم کلام ہونا یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ جسے ہم یہ سمجھے کہ حضرت مریم اور ایک عام انسان کے ہم کلام ہونے میں کوئی فرق نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ حضرت مریم کی انفرادیت بیان ہوئی ہے، اور اللہ نے ان کی اس عظمت کو بیان کر کے پوری امت کو متوجہ کیا ہے کہ فرشتوں سے ہم کلام ہونے کے لیے جو باطنی طہارت چاہیے جس طرح انبیاء میں ہوتی ہے، اللہ نے اسی طرح کی عصمت و طہارت اور پاک دامنی اور پاکی اور ان کے باطن کو اتنا نورانی بنایا کہ وہ فرشتوں سے ہم کلام ہو سکے اور فرشتے ان سے ہم کلام ہو سکے۔ تو یہ ایک معیار مل رہا ہے، ترازو مل رہا ہے کہ اللہ جسے چنتا ہے اس کے اندر اور اس کے باطن میں یہ نورانیت ہوتی ہے کہ وہ اس نورانیت کے ساتھ اللہ کے اسرار کو اپنے وجود میں سمیٹ لیتا ہے۔ اب حضرت مریم کی انفرادیت ہے اس دور کی خواتین پر، اور اس میں پہلا مرحلہ ان کا ملائکہ سے ہم کلام ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا اس مرحلے میں بھی سیدہ سلام اللہ علیہا حضرت مریم سے برتر، بہتر، افضل ہے، چونکہ مریم سے جبرائیل ایک دفعہ توسل ہوا ہے، حضرت زہرا کے لیے 40 مرتبہ، واصطفیٰ کے، اور آپ کو چنا۔ 2 دفعہ لفظ استفاء کیوں آیا یہ بھی ذرا آپ توجہ رہے۔ علماء فرماتے ہیں پہلا استفاء تھا حضرت عیسیٰ کی رسالت پہنچانے کے لیے، یعنی اللہ نے آپ کو اس لیے چنا کہ آپ کے ذریعے حضرت عیسیٰ کی رسالت کو پہنچایا جائے۔ تو گویا حضرت مریم کی پہلی عظمت، اور اللہ نے انہیں اس لیے چنا کہ آپ وہ سبب، وہ وسیلہ، وہ ذریعہ، وہ طریقہ بنے جس کے ذریعے میرے رسول کی رسالت کا اعلان ہو جائے۔ اب آپ متوجہ ہیں، یعنی حضرت مریم کے ذریعے حضرت عیسیٰ کی رسالت کو امت تک پہنچایا گیا۔ تو کہوں جملہ خدا کی قسم اس مرحلے میں بھی سیدہ کہاں نظر آتی ہے؟ سیدہ کا مقام اتنا بلند نظر آتا ہے کہ اگر میں یہ جملہ بغیر تمہید کے بھی کہوں تو آپ متوجہ ہیں، مریم کے ذریعے حضرت عیسیٰ کی رسالت کو پہنچایا گیا، اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے نبیوں کے نبی کی نبوت کو بچایا گیا۔
سیدہ ہیں جن کے ذریعے حضرت عیسیٰ کی رسالت پہنچائی جائے وہ مریم ہے، اور جس کے ذریعے نبیوں کے نبی کی نبوت کو قیامت تک کے لیے بچایا جائے وہ بطول ہے، تو زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ لے میں ایک جملہ اور کہتا ہوں، خدا کی قسم سیدہ کے ذریعے صرف پیام نبوت کو نہیں پہنچایا گیا بلکہ تسلسل ہدایت کو قیامت تک باقی رکھنے کا ذریعہ جس ہستی کو بنایا گیا اسے زہرا کہتے ہیں۔ میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، غالباً گزشتہ سال میں عرض کیا تھا، سیدہ کیا ہے؟ ادھر ہے کمال نبوت، بھئی نبیوں کے نبی ہیں سید الانبیاء، تو کمال نبوت یعنی نبوت کا درجہ اتم و اکمل مصطفیٰ ہے، ایسا ہی ہے۔ لو ادھر ہے نبوتوں کی انتہا اور ادھر ہے امامت کی ابتدا، مصطفیٰ نبوتوں کی انتہا، مرتضی امامت امت مصطفیٰ کی ابتدا۔ سیدہ کسے کہتے ہیں؟ جو کمال نبوت اور کمال ولایت میں نقطہ اتصال بن جائے اسے زہرا ہے۔ بہت شکریہ۔ چلے میں جملے کو دوبارہ دہراتا ہوں، ادھر کمال نبوت، ادھر کمال ولایت، ادھر مصطفیٰ بعنوان خاتم النبی، ادھر مولا کائنات بعنوان خاتم الولایت، ایسا ہی ہے نا؟ لو جو امامت اور نبوت کے درمیان نقطہ اتصال بنے اسے بطول کہتے ہیں، یا یوں کہوں اللہ کے بخشے ہوئے نظام ہدایت کو ادھر نبوت کی شکل میں جو نظام ختم ہو رہا تھا اسے امامت کے ساتھ جوڑ کر جو تسلسل دے دے اسے بطول کہتے ہیں۔ اور اسی نقطہ اتصال کو اللہ نے کیسے باقی رکھا؟ توجہ فرمائیں گے، ادھر نبوت وہ بھی منصب، ادھر امامت وہ بھی منصب، درمیان میں کسے رکھا؟ جسے منصب نہ دیا لیکن منصب کا کمال دے دیا۔ بھئی توجہ، جن کی توجہ رہے گی وہی بات تک پہنچیں گے۔ اللہ نے حضرت سیدہ کو منصب نبوت و امامت نہ دیا لیکن جو کمال نبوت اور امامت میں ضروری تھا عصمت، وہ زہرا کو دے دی۔ جو اس نبی اور اس ولی کی مثل معصومہ تھی وہ ہے بی بی، یوں کہوں جو نبوت اور ولایت کو جوڑے اسے عصمت کہتے ہیں۔ یہی نقطہ اتصال ہے۔ ہاں سیدہ صرف سبب بقائے نبوت ہی نہیں، سبب بقائے ہدایت بھی ہے، سبب بقائے اسلام بھی ہے۔ ابھی میں نے مرید کے میں یہ جملہ کہا کہ خدا کی قسم آج اگر حقیقت دین بعنوان دین محمدی باقی ہے تو وجود سیدہ کے صدقے میں باقی۔ آج اگر اموی عباسی خلفاء کی بدکاریوں کو امت دین سے الگ کرتی ہے تو یہ الگ نہ کر سکتی اگر کربلا نہ ہوتی۔ میرے ساتھ رہنا، اگر کربلا نہ ہوتی تو دنیا کو پتا کیسے چلتا کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے فاسقوں فاجروں ظالموں کے یہ اعمال دین کا حصہ نہیں۔ جس ہستی نے دین کو ان فاسقوں سے بچا کر یہ بتایا کہ مسلمان ہونا اور بات ہے اور اسلام پر کاربند ہونا اور بات ہے، یعنی جس نے اسلام کو ان بنو امیہ اور بنو عباس کے فسق و فجور سے الگ کیا وہ حسین ہے۔ تو امت کو حسین نے حقیقت دین دی ہے اور بطول وہ ہے جس نے امت کو حسین دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی ناقص علم اور ناقص زبان اور ایسے الفاظ جو اس قابل نہیں، لیکن یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ معرفت کی نگاہ سے سیدہ کو دیکھیں تو جملہ بدل دوں، خدا کی قسم آج دین کے نام پہ جو بھی امت میں ہے، جو بھی دین کے نام پہ ہے، وہ وجود سیدہ کے صدقے میں ہے، وجود سیدہ کے صدقے میں ہے۔ نسل سیدہ ہی بقائے دین کا سبب بنے، اور اسی لیے اللہ نے سورہ کوثر میں یہ فرمایا تھا اِنَّا شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تحقیق تیرا دشمن ابتر رہے گا، اے مصطفیٰ تیرا دشمن ابتر رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تجھے کوثر مل گیا، کوثر کے سبب تیرا دشمن ابتر ہو گیا۔ ابتر یعنی نامراد، آسان لفظوں میں وہ نام ہی مٹ گیا۔ تو نام مٹ گیا، اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ نام ہی نہ رہے، دوسرا یہ ہے رہے تو صحیح لیکن ہمیشہ نفرت کا سبب بن گیا۔ آپ نے توجہ فرمائی ہے بھئی، یہ اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی کسی کے لیے کہ کوئی اپنے باپ پہ فخر کرنے کی جرأت ہی نہ کرے۔ آپ نے توجہ فرمائی ہے۔ میں تو جملہ عرض کرنے لگا ہوں، میں نے غالباً پچھلے سال بھی کہا تھا لیکن میرے اس موضوع سے مربوط ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، اِنَّا شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تحقیق تیرا دشمن ابتر رہے گا مصطفیٰ۔ کیوں؟ چونکہ تجھے کوثر مل گیا۔ تو کوثر نے قیامت تک کے لیے ہر دشمن رسول کو ابتر کر دیا۔ لو اس آیت کا معنی پڑھو نہیں، دیکھو کیسے، دیکھو خدا کی قسم بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومت کا دائرہ ایک ملک نہیں تھا، کئی ممالک تھے، پڑھے لکھے دوست ہیں، ان کی حکومت کا دائرہ بر اعظموں پر تھا۔ ادھر افریقہ، ادھر اندلس جسے عربی میں کہتے ہیں، اور آپ اسپین، ادھر یورپ، ادھر یہ جتنی ریاستیں ہیں آج آپ رشیا میں دیکھ رہے ہیں، یہ سب ایران، ریت تک، یہ سارا بنو امیہ اور بنو عباس کی سلطنت مملکت کی حدود تھی۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو جن کے پاس اتنی بڑی حکومتیں ہوں ان کی تو قبریں نظر آنی چاہیے۔ آپ پہنچ گئے، قبروں کے نشان نظر آتے ہیں، کہیں وہاں کوئی قومی بادشاہ کا لکھا نام نظر آتا، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں نظر آتے، لوگ ان قبروں پہ جاتے کہ بھئی اتنے بڑے بادشاہ ہیں۔ جملہ کہوں جلدی میں، یہ لاہور میں آپ کو جو گزرے ہیں بادشاہ مغل، ان کے نشان رہ گئے، ان کے مقبرے رہ گئے، اور بنو امیہ کا نہ نام رہا نہ نسل رہی۔ لو ان کا قصور کیا تھا بنو امیہ اور بنو عباس کا؟ خدا کی قسم خدا نے طے کیا ہے ہر دشمن بطول کا نہ نام رہنے دوں گا نہ نسل رہنے دوں گا۔ یزیدیت مشدود محمد وآل محمد بلند صلوات۔ آپ میری بات کو کوئی اسے جذباتی اور احساساتی بات نہ سمجھیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک تقریر میں نے سنا خود اور پھر تحقیق بھی کی، وہ کہتے ہیں آپ عربوں میں چلیں گے، عربوں میں عرب قبائل پرست ہیں، خاندان پرست ہیں، کہتے ہیں ان میں ہر قبیلہ اپنے آباء و اجداد سے اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے اور نام لیتا ہے، کوئی بھی قبیلہ ہے نام لیتا ہے۔ کہتے ہیں پورے عرب میں آپ گھوم پھر لیں، کوئی بھی اپنے آپ کو اموی نہیں کہتا کہ میں بنو امیہ سے ہوں، ہیں لیکن کہتا نہیں۔ لو یہی سزا کافی ہے، میں نے بات عرض کر دی ہے، یہی سزا ہے۔ اللہ نے اِنَّا شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ کی عملی تفسیر باقی رکھ دی کہ پوری کائنات میں نسل بطول کو پھیلا کر انہیں یہ اعزاز دیا کہ ایک سید اگر جھونپڑی میں بھی بیٹھا ہے تو فخر سے کرے، کہے میں اولاد بطول۔ ہاں، اِنَّا شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، سیدہ اس معنی میں دیکھیں، نسل سیدہ کی جو قربانیاں ہیں اللہ اسے ضائع جانے دے گا؟
میں نے کل غالباً اشارہ اگر کیا ہو تو معذرت چاہتا ہوں، میں نے کہ سیدہ کا نام، سیدہ کا عنوان خدا نے طے کیا ہے کہ اس وقت تک قیامت نہ آئے جب تک مقام سیدہ دنیا کے سامنے نہ آئے۔ آپ پہنچ گئے ہیں۔ اللہ نے کیسے طے کیا ہے؟ ادھر بطول کے بیٹے کو پردہ غیبت میں رکھا ہے اور ادھر مریم کے بیٹے کو چوتھے آسمان پہ روک دیا۔ بہت بڑے عالم دین ہیں، مرحوم ہو گئے، ان کے جملے ہیں، کہتے ہیں ادھر بطول، ادھر زہرا کا بیٹا ظہور کرے گا، ادھر مریم کا بیٹا نزول کرے گا، اور وقت نماز آئے گا اور مریم کا بیٹا پیچھے کھڑا ہو جائے گا، زہرا کا بیٹا آگے کھڑا ہو جائے گا۔ تو دنیا کو یہ بھی ایک درس ہے کہ جتنا فرق اس آگے اور پیچھے کھڑے ہونے والے میں ہے، اتنا ہی فرق مریم اور زہرا میں ہے۔ اللہ نے یہ طے کیا، کیوں طے کیا ہے؟ چونکہ نسل بطول سے امت کو سلسلہ ہدایت ملا، نسل بطول سے امت کو وہ سلسلہ ہدایت ملا۔ ہاں اسی لیے اللہ نے کوثر کہا، خیر کثیر کہا، خیر کثیر ہے۔ میں نے اب ایک جملہ عرض کیا ہے، اس کے دوسرا پہلو بھی عرض کرتا ہوں۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں سادات کرام سے کہ یہ سید ہونا یہ فضل ہے، فضل، یہ کسب نہیں ہے۔ فضل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے اختیار میں فضل ہے، لیکن اللہ جب فضل دیتا ہے تو وہ آزمائش ہے۔ جہاں سید ہونا قابل عزت و احترام ہے، وہاں قابل ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی اس نسبت کا لحاظ نہیں کرتا تو وہ یہاں بھی اور وہاں بھی جواب دے ہے۔ میں ایک آیت پڑھتا ہوں اور آپ محسوس نہیں کریں گے، قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ خداوند متعال نے پیغمبر کی ازواج کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے پیغمبر کی ازواج، اگر تم نیکی کرو گے تو تمہیں 2 نیکیوں کا ثواب، دگنا ثواب، اور اگر تم نے گناہ کیا تو تمہیں دگنا عذاب۔ پتہ علماء نے اس کی تشریح میں کیا فرمایا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کیوں اللہ نے کہا تمہیں دگنا ثواب بھی ہے اگر نیکی کرو؟ ایک ثواب اللہ نے کہا نیکی کرنے کا ہے، ایک اس کا ہے کہ تمہاری نسبت نبی سے ہے۔ جب تم نیکی کرو گی تو امت میں نیکی کی ترویج و تبلیغ ہوگی، پیغمبر کی نیک نامی سامنے آئے۔ بات میں توجہ ہے؟ یہ ذکر کن کا ہو رہا ہے؟ بیویوں کا۔ بیوی سے رشتہ پیغمبر کا سببی ہے، نسبی نہیں۔ ایسا ہی ہے نا، سببی ہے۔ تو اگر اللہ سببی رشتے کو یہ خبردار کر رہا ہے کہ یہ نسبت تمہیں مل گئی، لیکن اس نسبت کا خیال رکھنا، اگر خیال رکھو گے تو تمہاری جزا بڑھ جائے گی۔ تو مجھے کہنے دینا جنہیں پیغمبر سے نسبی رشتہ مل گیا ان کو بھی اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے اس نسبت کا خیال رکھا، کوئی گناہ کرنے سے پہلے سوچا کہ میرا گناہ کرنے کا جو ایک عذاب ہے وہ تو گناہ کا ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ نسبت کس سے۔ میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا، وہاں پر مجھے ایک دوست میرے سید تھے، پولیس میں رہے، بڑی اچھی بات انہوں نے کی، آپ کو بھی بڑی کہنے لگے قبلہ میں نے زندگی میں کوشش کی کہ مومن مل جائے، ظلم نہیں کرتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سید مجھے ایسی گناہ میں مبتلا ملتا، معذرت چاہتا ہوں نے جو کہا کہ اگر کوئی عفت کا مسئلہ ہوتا، کوئی زنا، شراب، 2 چیزیں، کہتے ہیں میں نے کبھی کسی سید کو نہیں بخشا۔ میں نے کہا اس پہ FIR ابھی ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اولاد زہرا ہونے کا خیال نہیں کیا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اگر سمجھو۔ ہاں یہ جو سیادت ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اس کو حفظ کرنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ دوسری بات، سید ہونے کا معنی اپنے لیے احترام کا حق مان لینا یہ نہیں ہے۔ سید اعلیٰ ظرف ہوتا ہے، میرے ساتھ رہنا، اعلیٰ ظرف ہوتا ہے، دوسرا آپ کو احترام دے، اپنے لیے یہ خیال نہ کرے کہ ہم احترام کے ہر حال میں مستحق ہیں۔ کیوں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی اس طرح کرنے لگا ہوں آپ کی توہین، کہنا کیا چاہتا ہوں، یہ نظریہ اگر کسی نوجوان کے اندر چلا جائے، سید ہے اندر چلا کہ میں ہر حال میں قابل احترام ہوں، وہ کبھی بھی اپنا کردار بنانے کی کوشش نہیں کرے،
میری بات کو محسوس نہ کرنا، میں اکثر چہروں کو جانتا ہوں اس خطا سے کرا۔ آپ اس چیز کو اپنے بچوں میں شامل نہ ہونے دیں، اور اگر کوئی اس ممبر یا زیر ممبر خوشامدن آپ کو ایسے ہی احترام دیتا ہے، خوشامدن ایسے ہی چاپلوسی کر کے، میں جانتا ہوں میں بھی ممبر پہ رہتا ہوں، چاپلوسی کر کے آپ کو احترام دیا، کبھی اس کے احترام کو احترام نہ سمجھو۔ الحذفی آنی چاہیے۔ میں نے یہ بات کیوں کی ہے؟ مجھے ایک سید دوست نے خود کہا سرگودا میں، کہنے لگا قبلہ میرا بچہ تھا، وہ میرے ساتھ جہاں جاتے اور مثلا وہی علاقے میں، کہتے ہیں اس کو اتنا احترام بعض لوگوں نے دیا کہ وہ پڑھ ہی نہیں سکتا، وہ اپنے آپ کو بچپن سے کچھ سمجھنے لگا۔ ظاہر ہے انسان ہے نا بھائی، عام انسان، اس لیے کوشش کیا کریں کہ احترام کریں۔ سادات کا احترام ہے، سادات پرستی نہ کریں، سادات پرستی کو رواج نہ دے، سادات کے احترام کو رواج۔ احترام کا معنی یہ ہے جس طرح اگر شریعت کا حکم ہے کہ کسی کے ماں باپ اگر شیعہ میں مثال ویسے دیں، یہ بچہ شیعہ ہوگا، اب وہ اس سے مطالبہ کرتے ہیں شیعہ چھوڑ دے، تو شیعہ تو نہیں چھوڑے، حق ہے نا، مذہب حق کا حکم، کیا کرے؟ بہن کوئی ایسی راہ نکالے کہ ان کی گستاخی بھی نہ ہو، لیکن ان کی یہ بات ماننا ضروری نہیں۔ کیوں؟ معصوم نے فرمایا ہے کہ لا طاعت المخلوقہ فی معصیت الخالق، معصوم فرماتے ہیں مولا کائنات کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی۔ تو یہ اس ایک پہلو آ گیا تھا، ایام فاطمیہ ہے، واللہ خدا نے یہ جو انسان کو فضل خدا دیتا ہے کسی عنوان سے بھی، یہ بھی مجھے اگر امامہ باقبہ ملے ہے، مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کا کوئی موقع مل رہا ہے، یہ بھی فضل ہے، یہ میرے اختیار میں تھوڑا ہی، ہاں یہ بھی فضل ہے، میرا بھی امتحان ہے۔ آپ میں سے اگر کسی کو کوئی نیک نامی معاشرے میں مل گئی وہ بھی فضل ہے، اس کا بھی لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ تاریخ میں دیکھیں ہمارے جو اکابرین علماء تھے وہ واقعاً سادات علماء کی عزت و احترام کرتے تھے، اور اس کا احترام کا معنی یہی ہوتا تھا کہ نسبت رسول کو معاشرے میں عام کیا، اس نسبت کے وسیلے سے تبلیغ اور ترویج ہدف فاطمی کا ذریعہ بنے۔ اور میں یہ بات بھی اب ممبر سے کہوں گا، اگر میں نے یہ پہلو بیان کیا، آپ اگر اکثر جگہ پر جا کے دیکھیں تو مکتب حق کا مذہب اثنا عشریہ میں اکثر آنے والے لوگوں کے پیچھے سادات کرام ہوئے، کتنے عظیم تھے وہ سادات، جو ایسے علاقوں میں گئے جہاں آل محمد کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنے کردار اور حکمت سے وہاں ذکر آل محمد کی ایسی بنیاد رکھی کہ آج عزاداری ہو رہی ہے، اور جب تک یہ عزاداری ہوتی رہے گی وہ اس ثواب میں شامل رہے۔ ایک سلوات پڑھیے بلند آواز۔ اچھا، بات یہ کر رہا تھا سیدہ کے مقامات، جناب مریم کے مقامات کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں۔ ان اللہ اصطفیٰ کے پہلا استفاع آپ کو چنا اور آپ کے ذریعے حضرت عیسیٰ کی رسالت کو پہنچایا۔ سنیے گا، اللہ نے حضرت مریم کو قرآن مجید فرقان حمید میں طاہرہ کہا، آپ کو پاک رکھا۔ اب یہ طاہرہ کا معنی سارے علماء نے اس میں لکھا، اہل سنت نے بھی لکھا کہ یہاں طاہرہ کا معنی معصومہ ہے، تو اس کا معنی حضرت مریم معصومہ ہے۔ تو اگر امت اسرائیل میں معصومہ ہے اور کوئی اعتراض نہیں، اور امت مصطفیٰ میں اگر معصومہ مان لیا جائے، لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ اموی خلیفہ کی دربار میں کہا تھا، حضرت سعید بن جبیر نے جب اس نے پوچھا تھا کہ کیسے زہرا افضل اور برتر اور بہتر ہے حضرت مریم سے، تو انہوں نے کہا تھا یہ کی دلیل دیتا ہوں، اللہ نے حضرت مریم کے لیے طاہرہ کی کہا اور بطول کے لیے یطہرکم تطہیرا دو دفعہ، یطہرکم تطہیرا دو دفعہ کہا۔ یہ تطہیرہ کا معنی ہے جو یطہرکم کے بعد ہے، علماء سے پوچھ لیں اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے تمہیں ایسے پاک رکھوں جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔
یعنی حق ہے سے کیا مراد؟ ایسا پاک رکھوں جیسا تمہارے شایان شان ہے. کون کہہ رہا ہے؟ کوئی بندہ نہیں. آپ میں سے اگر کوئی دوست کہے نا کسی دوسرے دوست کو میں چاہتا ہوں آپ کو ایسی عزت دوں جیسا آپ کا حق ہے، تو آپ کہنے والے سے سمجھ جائیں گے یہ کتنی عزت دے گا. یہ اتنی دے گا جتنی اس کے اندر صلاحیت اہلیت ہے. میرے ساتھ ہیں؟ توجہ فرمائیں. سوچتے رہنا. خدا کہہ رہا ہے اے آل محمد تمہیں ایسے پاک رکھوں جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، اور اس حق کو اللہ کی طرف نسبت دو. یعنی خدا چاہتا ہے تمہیں ایسا پاک رکھوں جیسا تمہارے شایان شان ہے. لیکن بطول کی طہارت کے اعلان کے لیے اللہ نے 4 ہستیوں کو ایک ہی چادر میں جمع کر دیا. ایسا ہی ہے نا. اور اعلان کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. علامہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں کیا مقام عصمت طہارت اہل بیت ہے. کہتے ہیں اللہ نے یطہرکم تطہیرا سے پہلے لیذھب عنکم الرجس کہہ کے بتایا کہ اللہ نے رجس کو دور رکھنے کا اعلان پہلے کیا، طہارت کا اعلان بعد میں کیا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ان کی طہارت کا معنی یہ نہیں کہ ان میں نجاست تھی اسے ہٹا کر پاک کیا. نہ، اللہ نے ان کے وجود میں نجاست آنے ہی نہیں دی. سلامت ہے اللہ چلے. ایک عام فہم بات ہے، نوجوان مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے ایک عام دلیل دے دیتا ہوں. لیذھب عنکم الرجس بغیر تمہید یہ کہہ رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میرا یہ ارادہ ہے تم سے رجس کو دور رکھوں. تو رجس پر الف لام ہے. یہ الف لام کا معنی کیا ہے؟ کہ جو بھی رجس کی قسم ہے. یہ الف لام ایسے ہے. اب ایسے ہے نا الحمدللہ رب العالمین. تو الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ کیا ہے؟ تمام. ماشاءاللہ یہ تمام کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ الف لام. ایسے ہے نا یہ تمام الف لام کا ترجمہ ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. لو جو تمام یہاں ہے وہی تمام وہاں ہے. آپ نے توجہ فرمائی ہے. وہی تمام وہاں. اب رجس پر الف لام جو ہے. لیکن اب ایک جملہ کہتا ہوں اور آپ متوجہ ہیں، میں کہتا ہوں ایک ترجمہ ایسے بھی کر لیں وہ بھی درست ہے. کیا کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اے آل محمد جو رجس ہے اسے تم سے دور رکھو. ایک ترجمہ یہ ہے. لو ایک ترجمہ بدل دوں؟ نہیں بدل نہیں رہا، اس سے بڑا ترجمہ کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ آل محمد اللہ کا ارادہ ہے جو رجس ہے تم سے دور رکھو. میں کہتا ہوں دوسرا ترجمہ یہ بھی درست ہے کہ جو تم سے دور ہے وہی رجس ہے. جو ان سے دور ہو آنکھیں بند کر کے سمجھ جانا کہ جب تک دل میں نجاست نہ آئے اس وقت تک ان کا بغض دل میں آتا ہی نہیں. ایسا ہی ہے نا. دل میں جب نجاست آ جائے، دل میں جب خدا سے دوری آ جائے، دل میں جب برائی سے نفرت آ جائے،
آسان کروں. یہ آیت تطہیر پر جتنا پڑھو کم ہے. اللہ نے تم سے رجس کو دور رکھا تو رجس کا ایک معنی عیب کروں درست ہے یا نہیں؟ کہ جو عیب ہے وہ تم سے علماء سے پوچھ لیں. میرے انتہائی محترم تشریف فرما ہے مجلس میں کہ یہ جو رجس ہے یہ صرف ظاہر کا تھوڑی نجاست ہوتی ہے. اس کو تو عام مسلمان بھی بچتا ہے, عام مومن بھی بچتا ہے. آپ اس مسجد میں آئے ہیں تو آپ کو بھی اتنا خیال ہے نا کہ اگر نجاست کبرا ہو تو لے کے مسجد میں ایسے ہی ہے نا. تو آپ اور مجھ پر بھی واجب ہے کہ نجاست سے پاک ہو کے آئیں. وضو کرنا نجاست وہ طہارت صغرا ہے نا. اگر انسان وہ جنابت میں ہو تو نہیں آ سکتا نا, ایسے ہی ہے نا. تو مسجد میں آنے کے لیے ہم سب پر واجب ہے کہ اپنے آپ کو پاک رکھو. ایسے ہی ہے نا کہ پاک جگہ پہ جانا ہے تو پاک رکھو. تو جو حکم ہر کسی کو تھا اسے اللہ نے تعریف کیسے بنایا. یہ مانا تھوڑا ہی آل محمد نعوذ باللہ کہ تم ایسے پاک رہو جیسے مومن رہتے ہیں, نہیں. اور دوسرا چلے یہ جملے کی آپ زیادہ عظمت کو سمجھیں گے. یہ جو آیت ہے نا یہ مقام تعلیم میں نہیں, یہ مقام تعریف میں ہے. شاید جملے پہ توجہ نہیں ہوئی. انما یرید اللہ لیذہب, یہ تعلیم نہیں اللہ دے رہا, تعریف کر رہا ہے. تو ابھی آپ زیادہ متوجہ ہو جائیں گے. یہ آیت سورہ احزاب میں جہاں ہے آج قرآن میں, اس کے آگے پیچھے دیکھو تعلیم ہے. نہیں پہنچے, تعلیم ہے. نبی کی بیویوں ایسے رہنا, ایسے رہنا, ایسے رہنا, ایسے رہنا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, گھروں سے نہ نکلنا. یہ تعلیم ہے. لو ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں, جملہ ضائع نہیں جائے گا. اللہ نے سورہ احزاب میں تعلیم دیتے دیتے ان آیات کے درمیان کی آیت کیوں رکھی؟ ہوتا ہے نا سوال, کیوں رکھی؟ لو بعض لوگ کہتے ہیں بعد میں رکھی گئی. نا سرکار نے رکھی. یہ سرکار نے اس جگہ رکھی حکم خدا سے. کیوں؟ علامہ ذیشان الجوادی کا بڑا پیارا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں قرآن ہے کتاب ہدایت. اللہ ہدایت کے لیے تعلیم دے رہا ہے نبی کی ازواج کو. کہتے ہیں تعلیم کا ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ تعلیم دیتے دیتے درمیان میں وہ کردار پیش کر دو. وہ کردار پیش کر دو تاکہ جنہیں تعلیم دے رہے ہیں انہیں پتا چل جائے کیسے بننا ہے. خدا نے تعلیم دیتے دیتے درمیان میں آیت کو اس لیے رکھا کہ نبی کی بیویوں یہ بھی تو تم میں ہی رہتے ہیں. یہ ہے وہ پنجتن. اگر بننا ہے تو انہیں نمونے عمل بنانا. اگر چاہتی ہو پاک رہو, اگر چاہتی ہو اللہ کا قرب حاصل کرو, انہیں اپنے لیے نمونے عمل بناؤ. اسی لیے کہہ رہا ہوں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. تو اب رجس ان سے دور ہے. یہ لفظ دوری کو کیسے سمجھو, کیسے توجہ ہے آپ کی؟ رجس ان سے دور ہے. کس نے کہا؟ خدا نے. تو خدا نے اپنے ارادے کو ان کے لیے عملی متحقق کیا یا نہیں کیا؟ تو اس کا معنی جو رجس ہے ان سے دور رکھا. ایسے ہے تو جھوٹ رجس ہے یا نہیں؟ تو پھر اس کا معنی جھوٹ ان سے دور ہے. میں نے جھوٹا کہہ دیا. اس کا معنی پنجتن سے جھوٹ دور ہے. تو جھوٹ دور ہے, اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو بولے وہ سچ ہے. اب چادر میں آنے والے جو کہیں وہ سچ ہے. نہیں توجہ نہیں ہوگی, ماننا چاہتا ہوں, جسارت نہ سمجھنا. جو کہیں وہ سچ ہے, اس کا کیا معنی؟ ان پنجتن میں بطول ہے. اب سمجھو بطول کو مرکز کیوں بنایا؟ تاکہ قیامت تک پتا چل جائے بطول اللہ کی نظر میں کیسی سچی ہے. تو اس کا معنی ہے کہ بطول سے ہر رجس دور ہے, دور ہے. تو جھوٹ رجس ہے, بطول سے دور ہے. کیا کہنا چاہتا ہوں, کاش میرا جملہ پہنچ جائے. ان سے جھوٹ دور ہے, اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ جو کہے وہ سچ ہے. توجہ. تو پھر کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں یہ جس کے بارے میں جو کہے وہ سچ ہے. ابھی بھی نہیں توجہ ہوئی. آسان کر دوں, بطول اگر کسی کو کہہ دینا تو سچا ہے تو وہ سچا ہے, اور اگر بطول کہہ دے تو جھوٹا ہے.
توجہ ہے میری بات پہ؟ سلامت رہیں. متوجہ ہے انشاءاللہ. ہاں یہ مقام عصمت جو طاہرۃ تطہیرہ، وہ مقام قرب الہی. اب سیدہ کی حیات کا کون سا پہلو ہے جس پہ نظر کریں اور وہ ایسا نظر نہ آئے؟ خدا کی قسم سیدہ بعنوان نمائندہ خدا. انشاءاللہ کل اس کی وضاحت عرض کروں گا. یہ جو معصوم نے فرمایا ہماری جدہ ہم پہ حجت ہے، اس حجت کا معنی کیا ہے؟ معصوم کہہ رہے ہیں ہم پہ، ہم 11 پہ حجت ہیں. یہ جو فرمایا ہے معصوم نے لولا علی لما کان لفاطمہ کفن، اگر علی نہ ہوتے تو کوئی بطول کا کف نہ ہوتا. یہ جو سرکار نے فرمایا ہے فاطمہ تو ام ابیہا، یہ جو معصوم نے فرمایا ہے کہ ان فاطمہ تا صدیقہ، صدیقہ ہیں، حجت خدا ہیں، صدیقۃ الکبریٰ ہیں، عصمت کبریٰ پہ فائز ہیں، کوثر قرآن ہیں. توجہ فرمائیں، رضائے خدا کا ترازو ہیں. چلے آج گفتگو اسی روایت سے سمیٹ لیتا ہوں. کل انشاءاللہ سیدہ کے خطبے سے اقتباس بھی عرض کروں گا. اور آج گفتگو اس مرحلے پہ پہنچ گئی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، رجس دور ویطہرکم تطہیرا، تم ایسے پاک ہو جیسے اللہ چاہتا. توجہ فرمائیں، اسی لیے سرکار نے سیدہ کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا یا فاطمہ ان اللہ یرضی برضاک ویغضب لغضبک، اللہ راضی ہے تیری رضا کے ساتھ، اللہ غضبناک ہے تیری غضب کے ساتھ. ماشاءاللہ آپ پہنچ گئے. بات آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے میں جس تناظر میں چاہتا تھا لیکن ایک وضاحت تاکہ ساتھ ہو جاؤ. صاحب کیا کہنا ہے؟ سرکار کی حدیث پہ غور فرمائیں. سیدہ سے کیا فرما رہے ہیں؟ اے فاطمہ اللہ راضی ہے تیری رضا کے ساتھ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ راضی ہے تیری اور اللہ غضبناک ہے تیرے. لو مومن کی بلندی کے ایمان بڑا کیا ہے؟ اول الدین معرفت ہو وآخر الدین تسلیما لامر. مومن کی ایمان کی بلندی یہ ہے کہ شروع اس سے کرے کہ تو واحد و احد ہے، اس کی معرفت سے. اور آخر ایمان کیا ہے؟ بلندی ایمان کی درجہ اکمل و اتم کیا ہے؟ کہہ دے میرے سارے امور تیرے. یعنی کیا مراد؟ میں تیری رضا پہ راضی ہوں. بس میں بات ختم کر رہا ہوں. مومن کے ایمان کی بلندی یہ ہے وہ کہہ دے میں اس پہ راضی ہوں جس پہ تو راضی. اور سرکار بتا رہے ہیں سیدہ کیا ہے؟ میرے ایمان کی، آپ کے ایمان کی بلندی یہ ہے کہ یہ کہے خدایا تیری رضا پہ راضی ہے، تو جو کرے اس پہ راضی ہے. اگر میرے گھر میں مصیبت آ گئی تیری رضا تھی راضی ہوں، یہی معنی ہے. لو سرکار فرما رہے ہیں نہیں، بطول اس سے آگے فرماتے ہیں بطول مقام رضائے خدا میں وہاں پہنچ گئی کہ سرکار نے یہ فرمایا کہ ہر مومن کے لیے یہی بلندی کا ایمان ہے، وہ کہے میں اس پہ راضی جس پہ خدا راضی. لیکن فرماتے ہیں بطول تو وہ ہے جس کو خدا کہتا ہے میں اس پہ راضی جس پہ تو راضی. بطول میں اس پہ غضبناک جس پہ آپ غضبناک. یہ کب ہوتا ہے؟ جب کسی کی اپنی رضا نہ رہے. ہاں یہ مقام عصمت کبریٰ ہے کہ بندہ وہاں تک پہنچ جائے کہ اپنی رضا ہی نہ رہے. تبھی سرکار فرمائیں گے نا خدا راضی ہے تیری رضا کے ساتھ. جب کوئی اپنی مرضی سے راضی اور غضبناک ہو تو اس کا غضب اور رضا خدا کی رضا کیسے بنے گی؟ کاش میری بات پہنچے. اس کا معنی ہے کہ سیدہ نہ اپنی مرضی سے راضی ہوتی ہے
نہ اپنی مرضی سے ناراض ہوگی. ان کی رضا بھی رضائے خدا ہے, ان کا غضب بھی غضب ہے. تو بس اسی سے سمجھ لو پوری کائنات بھی کسی کے بارے میں یہ کہتی رہے یہ رضی اللہ. آپ یہ نہ دیکھنا دنیا کیا کہہ رہی ہے, یہ دیکھنا بطول کیا کہہ رہی ہے, سیدہ کیا کہہ رہی ہے. معیار رضائے خدا کا سیدہ, اگر سیدہ معیار رضائے خدا نہ ہوتی تو مصطفیٰ کبھی نہ فرماتے فاطمہ تو بلا تو نہیں تھی. یہ میرا جو ہے اسی لیے اب وہ سیدہ اگر کہیں مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں. پوچھا بی بی سے پوچھا ایک بیوی کی کنیز نے کہ آقا زادی آپ کو کیا پسند ہے اس دنیا میں؟ فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں 3 ہی چیزیں پسند آئیں. 3 چیز. ایک النظر الی وجہ رسول اللہ, میں بابا سمجھ کے نہیں نبیوں کا نبی سمجھ کر ان کے چہرے کی زیارت کروں. یہ معرفت مصطفیٰ ہے. سیدہ فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں اگر پسند ہے تو یہ پسند ہے کہ چہرے رسول پہ نظر کرو. دوسرا فرمایا تلاوت القرآن, مجھے قرآن کی تلاوت پسند ہے. تیسرا فرمایا الانفاق فی سبیل اللہ, جو وہ دے اسی کی راہ میں دے. میں ایک جملہ کہتا ہوں ماشاءاللہ امامیہ کالونی, ہم سیدہ کے مقام و مرتبے بیان کرتے ہیں, سیدہ کے مقامات بیان کرتے ہیں. ادھر سیدہ کی خدا کی راہ میں جو قربانیاں ہیں اس پر بھی نظر کریں. اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی کہ گھر میں حسنین فاقے سے ہوں اور سیدہ کے ہاتھ کی روٹیاں باہر چلیں, کوئی یتیم و اسیر و مسکین کو پہنچ جائے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور خدا کیا فرماتا ہے وَلَا جَزَاءً وَلَا شَكُورًا. یہ دیتے ہیں اور جسے دیتے ہیں نا اس سے توقع ہی نہیں رکھتے کہ وہ ہمارا شکر یاد آ رہا ہے. مقام اخلاص کہاں ہے؟ اتنا خالص عمل کہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ جسے دیا ہے وہ آ کے لوگوں کو بتائے. یار یہ مقام خلوص کہاں ہے؟ معذرت چاہتا ہوں, میں اپنی بات کرتا ہوں. ہم تو کسی کو کچھ دے دیں اور الیکشن آ جائیں اور وہ ہمارے کہنے پہ ہمارے امیدوار کو ووٹ نہ دیں تو 10 لوگوں کو بتاتے ہیں اس پہ فلاں مشکل کی تو میں نے مدد کی. ایسا ہی ہے نا, آپ رشتہ داروں میں کسی کو کچھ دے دیں 10 لوگوں کو سناتے ہیں. معذرت ممکن ہے آپ, میں جو معاشرے میں دیکھتا ہوں وہی کہہ رہا ہوں, لیکن کہاں تھا مقام خلوص؟ اس گھر کی عظمتیں ایسے ہی ہیں. کل عرض کروں گا فاطمی گھر ہے کیا خدا کی نظر میں؟ سیدہ کا گھر ہے کیا؟ میں نے پڑھا ہے کہ سیدہ نے جب 3 دن مسکین یتیم اور اسیر کو یہ دیا نا, پتہ ہے حضرت فضہ سے کہا دینا اور کیسے دینا, اگسا موجود ہے, کہا صرف اپنا ہاتھ نکالنا اور اسے آواز دے کے اس کے چہرے پہ نگاہ نہ کرنا. پوچھا حضرت فضہ نے بی بی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تمہیں اس کا چہرہ بھی یاد نہ رہے. چہرہ بھی یاد نہ رہے, کہا کہ اگر کبھی وہ تمہارے سامنے آ بھی جائے تمہیں پتہ ہی نہ ہو. مقام اخلاص کہاں ہے؟ یہ ہے اس کی رضا خدا کی رضا بنتی ہے. جو اس مقام پہ پہنچ جائے ان کی رضا خدا کی رضا بنتی ہے. یہ واقعات صرف پڑھنے کے لیے تو نہیں ہے نا, صرف سننے کے لیے تو نہیں ہے نا. ہمیں اپنی ہم کہاں ان کی کامل و مکمل پر پہنچ نہیں سکتے, لیکن کوشش بھی ذرا ہمیں ہونی چاہیے. کوئی تہوار آئے, کوئی عید آئے, کوئی ایسا موقع آئے, سیدہ کا ماننے والا اسے پتہ ہی نہ ہو رشتہ داروں میں کس پر کیسا تہوار گزرے. حالات بڑے پاکستان کے پرشوب ہیں, جس طرح مہنگائی, جس طرح یہ مسائل ہیں, اس میں ایک دوسرے کا خیال کرنا اس سیلہ فاطمی کا درس ہے.
یہ ایام فاطمیہ کا درس ہے. سیدہ کے ماننے والا بے پرواہ نہیں ہوتا، بے حس نہیں ہوتا، معاشرے سے کٹا نہیں ہوتا. وہ معاشرے میں ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، فعال ہوتا ہے، دوسروں کی فکر کرتا ہے. وہ معاشرے کی مادی اور معنوی حوالے سے تربیت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. آل محمد کے ماننے والے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، آقا موجود ہے یتیمان آل محمد. پتہ کنہیں کہا جاتا ہے؟ ہم سب. ایک یتیم ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو. ایک یتیم وہ ہوتا ہے جو آل محمد کی ولایت میں ہوتے ہوئے معرفت نہ رکھتا. انہیں یتیمان آل محمد، یعنی ہمارا آقا مولا غائب ہے اس معنی. حقیقی معنوی والد ہوتا ہے جو امام ہے. اسی لیے سرکار نے کہا انام علی ابوا حاضر ہوا، میں اور علی امت کے باپ ہیں، یعنی سرپرست ہیں، یعنی ہم تمہارے لیے شفیق ہیں. امام فرماتے ہیں کہ اگر ہماری تم پر نگاہ نہ ہو تمہارے دشمن تمہیں کھا جائیں. سیرہ فاطمی، قیام فاطمی، ذکر فاطمی کا یہ تقاضا ہے. معاشرے کو فاطمی بناؤ. فاطمی. میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ حسینی بننے کے لیے شیعہ سنی میں تفریق نہیں، لیکن یہ بات میں تعصب سے نہیں کہہ رہا. فاطمی بندہ تبھی بنتا ہے جب سیدہ کے ساتھ کھڑا ہو جائے. اگر وہ دونوں طرف کھڑا ہے فاطمی نہیں بنے گا. وہ حق و باطل کے معیار میں ادھر کھڑا ہو جائے جدھر نبی کی بیٹی کھڑی ہے. نہیں، نبی کی بیٹی نہیں، اللہ کی نمائندہ کھڑی ہے. وہ بی بی کھڑی ہے جسے اللہ نے چنا، جسے اللہ نے چنا. بی بی کہتی ہے مجھے وہ جو دے میں اسی کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں. یہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. مجھے تلاوت قرآن بڑی پسند ہے. اسی لیے مولا کائنات سے وصیت کی تھی، اے علی جب مجھے دفن کر لینا تو میری قبر پہ کچھ دیر بیٹھ کے قرآن پڑھنا. میں قرآن سے بڑی مانوس ہوں. قرآن پڑھنا میری قبر پہ. مرتضیٰ سے کہہ رہی ہیں سیدہ النساء. ہاں اسی لیے یہ جو روایات ہے نا مختلف ہیں. بی بی نے یہ 95 دن میں مختلف جو اقوال ہیں، جو بی بی کے حالات ہیں، وہ کچھ بیان ہو اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں اسی تناظر میں آپ تک پہنچ جائیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر متوجہ ہیں مجھے بتائیں کہ انسان کے لیے بعض اوقات جو اپنا زخم ہے نا اسے برداشت کرنا آسان ہے، سننا. لیکن اگر زخم کسی ایسے کو لگے نا جو آپ کے دل کے قریب ہے، خدا کی قسم اس کی اذیت اس سے زیادہ ہوتی ہے. جو میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، خدا نہ کرے کسی انسان کا اپنا ہاتھ شل ہو جائے، ہاتھ پہ کوئی چوٹ لگ جائے، تکلیف ہے. لیکن اگر اس کے بچے کو یہی لگ جائے اب وہ زیادہ تکلیف نہیں ہے. اگر وہ بچہ روئے تو یہ باپ سو نہیں پاتا، حالانکہ تکلیف تو اسے ہے، لیکن اس کے قلب کی نزدیکی نے اس درد کو بڑھا دیا. کہوں جملہ، سوچے نا سوچیں زہرا پہ جتنے غم آئے ہیں سیدہ کے لیے برداشت مشکل ہے تو سوچو علی پر کیا گزر ہے. میرا دل چاہتا ہے ترتیب مصائب بھی ایسے ہی آتا ہے. آج اس کا ذکر کریں جو ثانی زہرا ہے، جو ثانی زہرا ہے. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اکثر اس بی بی کے لیے، خدا کی قسم جہاں نبیوں نے صبر کیا ہے زینب اسے کہتے ہیں جو وہاں شکر کر کے دکھا. جملہ بدل دوں، خدا کی قسم شکر و صبر کا معیار و ملاک خاندان آل محمد میں اور ہے. اسی لیے اس بی بی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں چند جملوں میں. اس بی بی کا تذکرہ جو مدینے سے چلی تو شریکت الحسین، مکے سے 8 ذی الحجہ کو چلی تو شریکت الحسین تھی، 2 محرم کو کربلا پہنچی تو قدم قدم پہ شریکت الحسین تھی. جملہ کہوں، عاشور آیا تو شریکت الحسین ہے. اسی لیے اکبر کو تیار کیا، بھیج دیا، کہا بھائی بیج میں رہی ہوں لے آپ. ایسے ہی کہوں نا، ہر شہید کا لاشا آیا، زینب شریکت الحسین بن گئی نا. اب جملہ بدلوں، خدا کی قسم جب تک حسین تھے ثانی زہرا شریکت الحسین ہے.
حسین نہ رہے تو خود حسین ہے۔ اب میں سجدہ کا مقام، سجدہ کی مصیبت میں ہی ان کی عظمت پڑھ رہا ہوں۔ لو یوں کہتا ہوں، فضائل میں مسائل پڑھ رہا ہوں، ہے فضائل ہے مسائل۔ کیسے؟ 2 سجدے ہیں جو کربلا میں ہوئے، 2 سجدے۔ خدا کی قسم میں اپنی کمزوری، اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا چلتا ان دونوں میں کس سجدے کو کہاں رکھوں۔ کون سے سجدے؟ ایک سجدہ ہے جو دن کی روشنی میں ہوا، عاشور کے دن دن کی روشنی میں ہوا۔ ایک سجدہ ہے جو سورج کے غروب ہونے کے بعد ہوا۔ اللہ کہوں ایک سجدہ پہلے بتاؤں جو دن کی روشنی میں ہوا۔ جو سجدہ دن کی روشنی میں ہوا وہ سجدہ کرنے والا بطول کا بیٹا۔ پتہ ہے کب سجدے میں سر رکھا؟ بطول کے بیٹے نے کب سجدے میں سر رکھا؟ اکبر دے کر، قاسم دے کر، اونو محمد دے کر، عباس جیسا زور کمر دے کر۔ کہوں جملہ، جو اکبر جیسا ہم شکل پیغمبر، جو قاسم جیسا ہم شکل حسن، جو اونو محمد جیسے بھانجے، جو قمر بنی ہاشم جیسا بھائی دے کر سر سجدے میں رکھ دے اسے حسین کر دے۔ متوجہ ہو گئے ہو؟ جو یہ سب دے کر سر سجدے میں رکھ دے اسے حسین کہتے ہیں، اور جو حسین بھی دے دے، جو حسین بھی دے دے، ہاتھ جوڑ کر سادات کرام مومنین، ہاتھ جوڑ کر، جو صرف حسین نہ دے، جو ماں زہرا کی چادر، جو جلتے خیموں میں، جو بکھرے لاشوں میں پہرا دیتے دیتے سر سجدے میں رکھ دے اسے زینب کر۔ میں ذرا بتاؤں ثانی زہرا کے سجدے کی کیفیت کیا ہے؟ ہاں میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں، ذرا میرے ساتھ کربلا چلو۔ عاشور کا دن ڈھلا اور شام غریبہ۔ میں بہت بڑے عالم علامہ تقی شاہ صاحب سے سن رہا تھا، کہتے ہیں شام غریبہ کہنا آسان ہے، لیکن سوچو شام غریبہ کن پر آئی ہے؟ بتاؤں شام غریبہ کن پر آئی ہے؟ ان پر آئی ہے جن کے در پہ غریب آتے تھے، تنہا آتے تھے، اسیر آتے تھے، یتیم آتے تھے۔ جملہ آگے بڑھا رہا ہوں، شام غریبہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ہاتھ جوڑ کے پھر سخت جملہ ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا بطول کی پوتی خود روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں شام غریبہ ایک ظالم آیا اور اس نے وہ جسارت کی میرے سر پہ چادر لگائی۔ بی بی کہتی ہیں، راویہ ہیں خود، حسین کی بیٹی راویہ کہتی، بی بی کہتی ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا چونکہ پہلی دفعہ میرے سر سے چادر چھڑی ہے۔ بی بی کہتی ہے میں نے کیا کیا؟ اپنے سر اپنے دونوں زانوں میں دیا۔ کہتی ہے میں اسی حال میں دونوں ہاتھ الٹے کر کے سر پہ رکھے۔ بی بی کہتی ہے میں سوچ رہی تھی جل کے مر جاؤں لیکن اس حال میں باہر نہ نکلوں۔ بی بی کہتی ہے تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے شانے پہ ایک ہاتھ آیا، بی بی نے دیکھا نہیں، اسی حال میں بی بی نے پورے جلال سے کہا مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں حسین کی بیٹی، میں بددعا دوں گی، مجھے چھونا مت۔ بی بی کہتی ہے اسی اثنا میں ایک آواز آئی، بیٹی۔ بی بی نے سنا کہ پھپھی کی آواز ہے، میری پھپھی کی آواز ہے۔ اب پتہ ہے بی بی نے کیا کہا؟ اسی حال میں کہا پھپھی جان مجھے ایک چادر دو، مجھے مکنا دے، مجھے چادر دے۔ اب سنیں گے جواب؟ بی بی نے جب یہ کہا نا، کہتے ہیں پھپھی کی آواز آئی، بی بی کہتی ہے پھپھی نے کہا اب چادر تو مانگ لی، ایک دفعہ سر اٹھا کے مجھے دے۔ حضرت فاطمہ کبریٰ کہتی ہے میں نے سر اٹھایا، پھپھی کے چہرے پہ نظر کی، میں واضح جملے نہیں پڑھتا ہوں، واضح نہیں پڑھوں گا، اشارہ کر دیتا ہوں۔ بی بی کہتی ہے میں نے پھپھی کے سر پہ نظر کی اور روتے روتے کہا پھپھی آپ کا سر کیوں زخمی ہے؟ آپ کا سر کیوں زخمی ہے؟ اس کا معنی علی کی بیٹی نے اس وقت تک چادر نہیں چھوڑی جب تک نیزے مار
آپ کی زحمت ختم. ہاں ایک سجدہ دن کی روشنی میں. اب سوچو سجدہ ہے ثانی زہرا کا, اور سجدے کا منظر پیش کروں, وہاں اکبر کا لاشا, وہاں قاسم کا پامال شدہ لاشا, کہیں حسین کے انصار کے لاشے, کہیں پر کمرے بنی ہاشم بن بازوؤں کے, ایک نشیبی جگہ پر بطول کے بیٹے کا پامال شدہ لاشا. ان بکھرے لاشوں میں چلے خیموں میں ایک دفعہ 10ویں اور 11ویں کی درمیانی شب گزر رہی ہے. میرے چوتھے امام راوی ہیں, جب یہی شب 11ویں کی نصف شب ادھر سے ادھر ہوئی اور نماز تہجد کا وقت ہوا, امام کہتے ہیں میری پھوپھی نے گرم مٹی پر, گرم ریت پر تیمم کیا. یہ نہ پوچھنا نہر علقمہ بہ رہی ہے اور علی کی بیٹی تیمم فرما رہی ہے, جہاں اصغر کو 2 گھونٹ نہ ملے, وہاں بی بی کو وضو کی اجازت کون دیتا؟ بی بی نے اسی حال میں تیمم کیا. میرے چوتھے امام کہتے ہیں میں بھی نماز تہجد کے لیے کھڑا. ایک دفعہ کہتے ہیں میں نے دیکھا پھوپھی کے دونوں ہاتھ اٹھے, لیکن مجھے اللہ اکبر کی صدا نہ آئی. رات کی تاریکی ہے, کہتے ہیں میں مڑا کہ اللہ خیر کرے. میں نے عجب منظر دیکھا. میرے چوتھے امام فرماتے ہیں کیا دیکھا؟ میری پھوپھی آسمانوں کو دیکھ رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے میرے اللہ, میں تیری کنیز جانتی ہوں, جب کوئی نصف شب تیرے حضور آئے تو تو آسمانوں کے در کھول دیتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے میری کنیز کو دیکھو کیسے میری محبت میں اپنا آرام و سکون چھوڑ کر مصلی عبادت پہ آ گئی. بس آپ کی زحمت ختم کر دی. روتے روتے سیدہ زینب نے ایک جملہ کہا. میرے چوتھے امام فرماتے ہیں مجھے قبر تک یہ جملہ نہ بھولا. کیا کہہ رہی تھی پھوپھی؟ روتے روتے کہہ رہی تھی میرے اللہ آج فرشتوں کو نہ دکھانا. زینب کی پہلی نماز تہجد ہے جو پردے کے بغیر ہے. بی بی یہ تو رات کی تاریکی ہے, ابھی کوئی غیر محرم دیکھنے والا نہیں ہے. اللہ جانے شرابی کا دربار. خدایا تجھے سیدہ اور اولاد سیدہ کی مظلومیت کا واسطہ حاضرین پہ اپنی رحمت نازل فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. قلب یوسف زہرا امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. پروردگار ہم سب کو سیدہ کی شفاعت کا حقدار بنا. پروردگار ہمیں سیدہ اور نسل سیدہ کے عزت و احترام اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار اسی منتقم آل محمد امام زمان کا ظہور فرما. ہمارا شمار ان کے لشکر میں فرما. مظلومین جہان بالاخص اس وقت فلسطین, لبنان اور دیگر جگہ پر جو مظلومین جہان آج کے یزیدوں, شمروں, ابن زیادوں کے ظلم کا شکار ہے, پروردگار ان ظالموں کا کلا کما فرما. مظلوموں کی غیبی مدد فرما. امت مسلمہ کو ثقلین کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہم سب کو معرفت آل محمد عطا فرما. اس دنیا میں ان کی محبت, اطاعت اور معرفت اور میدان محشر میں ان کی شفاعت سے بہرہور فرما. ہمارے جن برادران نے ان مجالس کا اہتمام و انتظام کیا ہے پروردگار اپنے حضور مخلصانہ قبول فرما. بحق محمد و آل